بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء سنده وعلماء ملته وأحباب أهل سنته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بحمدہ تعالی آج ہم سب اعلی حضرت غوث الاغیاث حضور گنج کرم معدن کرم جود کرم بحر کرم ابر کرم حضور سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ عرس مبارک کی اس تقریب میں حاضر ہیں اور اس عرس مبارک کی صدارت اور زیر سرپرستی فرمانے والے شیخ المشائخ جانشین گنج کرم حضور آقا مولا بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری مدد ذیل علی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ برادران سلام، میرے پیر بھائیوں، میرے آستانے پہ حاضر ہونے والے تمام مسلمان بھائیوں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ولی کامل کے آستانے پہ بلایا ہے۔ برادران سلام، محترم ثناء اللہ طیبی صاحب نے میرے ذمے جو موضوع لگایا وہ عمل و کردار کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک رب ذوالجلال تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ برادران سلام، اور میں اعلی حضرت حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا وہ واز سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ واز فرمایا کرتے تھے، آپ بیلیوں کو یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیلیوں، رب کریم جو ہے اپنی نظر ربوبیت سے ہر اپنے بندے کے ایک ایک بال پر 360 مرتبہ روزانہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ برادران سلام، اور پھر میرے اعلی حضرت حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ بیلیو، اللہ کریم کے پیارے حبیب ہمارے آقا مولا اللہ تعالیٰ کے لجپال، ہمارے آقا مولا لجپال نبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی حضور نبی کریم نوفریم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ اپنی نظر رسالت سے ہر امتی کے ایک ایک بال پر 360 مرتبہ روزانہ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا جو ولی کامل ہوتا ہے، جو حضرت صاحب کرما والے جیسا اللہ کا ولی کامل ہوتا ہے، اپنے مرید کے ایک ایک بال پر روزانہ 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی دیکھتا ہے۔ برادران سلام، اور ہمیں اللہ کا ولی بھی دیکھ رہا ہے، میرے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، رب کریم بھی دیکھ رہا ہے۔ تو برادران سلام، میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے عمل اور کردار ایسے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، کردار ایسے ہونے چاہیے۔ اغیار جب دیکھیں، غیر مسلم جب دیکھیں کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، محمد عربی کا یہ امتی جا رہا ہے، اگر کوئی دوسرے پیر خانے والا کوئی دیکھے تو بتا دے کہ یہ کرما والے شریف کا مرید جا رہا ہے، کہ ان کا کردار نظر آتا ہے، ان کے اعمال اور کردار سے نظر آتا ہے یہ کرما والے کا غلام جا رہا ہے۔ برادران اسلام، اور کردار کے حوالے سے میں عرض کروں، ہم وہ تھے جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ہمارا کردار یہ تھا
ماں کو ترکے میں تقسیم کرتے تھے برادران سلام، اور عورت بوڑھی ہو جاتی، بیوہ ہو جاتی تو ہم بازار میں فروخت کرنے والے تھے۔ میرے لاجپال نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد اس دنیا میں ہوتی ہے، جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب آپ کا میلاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے، میرے آقا کے صدقے فضل فرمایا ہے کہ جو لڑکیاں درگور کی جاتی تھی، میرے آقا نے فرمایا جب اپنی بچیوں کی پرورش صحیح کرو گے اور ان کی کفالت کرنے کے بعد ان کی شادیاں صحیح کرو گے اور کل قیامت کو میرے آپ پڑوسی بن جاؤ گے۔ برادران سلام، اور ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اگر کسی کے پاس ایک بچی ہو اسے بھی آپ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ یعنی وہ صحابی خاص یہ کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو بچیاں نہیں ہیں، یہ دو بچیوں کے بارے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جو اپنی دو بچیوں کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا، ان کی شادیاں کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جس کے پاس ایک بچی ہوگی وہ اس عادت سے محروم رہ جائے گا۔ میرے کملی والے آقا کی رحمت جوش میں آئی، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی پریشان نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بچی دی ہے تم بھی کل قیامت کو میرے ساتھی بن جاؤ گے۔ برادران سلام، اور جن ماؤں کو ترکے میں تقسیم کیا جاتا تھا، کملی والے آقا لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو کھینچ کر ماؤں کے قدمے تلے رکھ دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، آپ کی جنت ماں کے تلے کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے ہے۔ برادران سلام، ہمارے کردار تو یہ تھے، کملی والے آقا کی آمد ہوئی ہے، ہمارے کردار بھی کملی والے آقا کی وجہ سے سنور گئے ہیں، بچیوں کی زندگیاں مل گئی ہیں، ماں کو عزتیں مل گئی ہیں اور عورتوں کو زندگیاں مل گئی ہیں۔ برادران سلام، میں آپ کو ایک اللہ کے کامل بندے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بغداد شریف کی گلیاں ہیں اور ایک اللہ کے بزرگیدہ بندے ان گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ ایک بندہ شرابی تھا، شراب کے نشے میں رہتا تھا، وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے اور گندا نالی کا پانی بھی اس کو منہ کی طرف آ رہا ہے، مزید اس کے منہ کو خراب کر رہا ہے۔ جب وہ بزرگ کامل اس بندے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن نشے کی حالت میں اسے اپنی ہوش نہیں ہے، یہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ برادران سلام، اس اللہ کے بندے نے اسے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا اور اس کے گھر چھوڑ دیا۔ جب وہ گھر چھوڑ کر اللہ کا ولی چلا گیا، رات ہوئی، بغداد شریف کی جامع مسجد میں وہ نوافل تہجد کے ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں آیا، اللہ کا بندہ وہ آیا تو کیا دیکھتا ہے، جو دن کو شراب کی حالت میں گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا وہ کیا کر رہا ہے، وہ وضو کر رہا ہے۔ وہ بندہ اللہ کا کامل بندہ حیران ہوا کہ میں تعجب ہوا ہے کہ یہ بندہ تو شرابی ہے، شراب کے نشے میں رہتا ہے اور تہجد کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اور اس وقت تو وہی جاگتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ برادران سلام، اللہ کا ولی حیرت میں یعنی گم ہو گیا، حیران ہو کے یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آواز آتی ہے کہ منہ اس کا تو نے صاف کر دیا ہے، باطن اس کا میں نے صاف کر دیا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ برادران سلام، اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، بیلیو زہر اپنا تم ٹھیک کر دو، بادل اللہ تم ٹھیک کر دے گا۔ برادران سلام، یہ کردار کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک اللہ کا بندہ نوجوان ہے اور مزدوری کرنے کے لیے کپڑے کی دکان پہ مزدوری کر رہا ہے، اور جب کپڑے کی دکان پہ مزدوری کرتا ہے، ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے اس دکان پہ آئی، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا لیکن مزدوری کر رہا تھا۔ مزدوری کرنا کوئی حرج نہیں، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ برادران سلام، وہ اللہ کا بندہ
دکان پہ مزدوری کرتا ہے لیکن وہ عام بندہ نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، لیکن مزدوری کرتا ہے۔ جب عورت دکان پہ آتی ہے کپڑا خریدنے کے لیے، جب اس بندے کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، وہ عورت اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے۔ عورت کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، میں اس کے ساتھ بدفعلی کروں یا میرے ساتھ یہ شادی کرے، یعنی وہ وگلاتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، عورت کپڑے خرید رہی ہے، کپڑے بہت زیادہ خرید لیے اس لالچ میں کہ کپڑے اٹھا کر مجھ سے گھر نہیں جایا جائے گا۔ میں مالک دکان کو کہوں گی، جو اس دکان کا مالک ہے، میں اس کو کہوں گی کہ آپ اس بندے کو میرے سے اجرت لے لیں، اس بندے کو میرے گھر بھیج دیں، یہ کپڑے میرے گھر چھوڑ کے آئے گا۔ برادران اسلام، اس نے کپڑے خرید لیے، گٹھڑی باندھ دی گئی، اور کپڑوں کی جب گٹھڑی باندھی گئی، اس دکان کے مالک کو وہ عورت کہتی ہے کہ اس نوجوان کو، اس اللہ کے بندے کو میرے ساتھ بھیجو، میں قیمت دے دیتی ہوں، میں اجرت دے دیتی ہوں، میں مزدوری دے دیتی ہوں، یہ گٹھڑی جو ہے میرے گھر چھوڑائے۔ وہ دکان کا مالک کہتا ہے ہاں بھی ٹھیک ہے، آپ گٹھڑی اٹھائیں، ان کے گھر چلے جائیں۔ برادران اسلام، وہ گٹھڑی اٹھاتا ہے اللہ کا بندہ، اس عورت کے ساتھ ان کے گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، عورت نے باہر والے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اس بندے کو کہنے لگی کہ میں آپ کی خاطر اتنے کپڑے خریدے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کریں۔ اپنی یعنی میری جوانی ہے اور میرے جذبات کا اظہار یہ ہے۔ برادران اسلام، وہ عورت اس بندے کو، اس نیک بندے کو وگلا رہی ہے، لیکن اس کی باتوں میں نہیں آتا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہے، کیسے جان چھڑاؤں۔ وہ عورت کہتی ہے آپ اگر میرے ساتھ بدفعلی نہیں کرو گے تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، شور مچاؤں گی، آپ کو میں بازار میں یعنی بدنام کروں گی۔ وہ اللہ کا بندہ پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں اس نے سوچا ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے پہلے بیت الخلاء میں جانے دو، مجھے حاجت ہے۔ وہ اللہ کا بندہ بیت الخلاء میں گیا، اور جب حاجت کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ کھانا اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر مل لیا۔ برادران اسلام، اور اسی طرح جب باہر نکلا، وہ عورت جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی عجیب بندہ ہے کہ میں اس کی خاطر اتنا کچھ کر رہی ہوں، اسے تو اپنی ہوش بھی نہیں ہے، یہ تو اپنا بخانا اپنے اوپر مال کے آ گیا ہے۔ وہ عورت نے جب یہ کہا کہ چلے جاؤ، میں آپ سے کچھ نہیں کرنا چاہتی، وہ اللہ کا بندہ دروازے سے باہر نکلا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے کردار کو بھی بچا لیا ہے۔ اگر مجھے ظاہری گندگی لگی ہے یہ تو دھل جائے گی، اگر باطن کی گندگی آ گئی تو وہ دھلے گی نہیں۔ برادران اسلام، اور میں نے پڑھا اللہ کا بندہ وہ جب وصال ہوا ہے، آج اس کی قبر سے اور دور دراز تک خوشبوئیں اور مہکیں آتی ہیں۔ برادران اسلام، تو ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اور اپنے عقیدے کی بات بھی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نعرے لگاتے ہو، ولیوں کا نام لیتے ہو، کرما والے کا نام لیتے ہو، میلاد کا ذکر کرتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہماری جتنی نمازیں نہیں پڑھتے، جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے ہم روزے رکھتے ہیں، جتنے ہم عبادتیں کرتے ہیں، انہیں اپنے اعمال پہ فخر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہم اعمال اس لیے کرتے ہیں، ہم کردار اپنا اس لیے سنوارنا چاہتے ہیں کہ ہم کرما والے کے غلام ہیں، کملی والے آقا کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اغیار تک کے وہ دور سے کہیں یہ کملی والے آقا کا امتی جا رہا ہے، یہ کرما والے لجپال کا غلام جا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ برادران اسلام، ماں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دستار باندھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، گلیوں سے گزر رہے ہیں، اغیار نے تکا، آواز آ رہی ہے رستہ چھوڑ دو، ماں محمد جا رہا ہے۔ وہ اغیار نے تک کے کہا، اغیار نے جب دیکھا تو کہنے لگے یہ مسلمانوں کا نبی جا رہا ہے۔ کہا نہیں، یہ اس نبی کا غلام جا رہا ہے۔ اغیار نے کہا یہ چھوٹے محمد کی شان ہے، بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ برادران اسلام، بات یہ عمل کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا، اور یہ بڑی نکتے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، میں یہ لازمی طور پہ کرنا چاہتا ہوں، اور 3-4 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ میرے بعد بھی خطابات ہونے ہیں۔ برادران اسلام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے پہ فخر نہیں کرنا، اعمال اچھے لے کے جانا تو آپ کا چھٹکارا ہوگا۔ وہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں،
मैं उनसे पूछता हूं, फातिमा का माना ही लुग़वी ये है कि जो जहन्नम से आजाद करवा दे। यानी फातिमा का माना ये है, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने फरमाया फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदार है। बरादरान सलाम, जो अमाल पे फख्र करते हैं, मैं उन्हें एक हदीस सुनाना चाहता हूं। अल मुस्तदरिक किताब के अंदर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही हदीस नकल फरमाई है। आप फरमाते हैं, और क्या फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले आका बाहर तशरीफ लाए और सहाबाए किराम को कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मेरे पास अभी अभी मेरा दोस्त हजरत जबरील अलैहिस्सलाम मेरी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और क्या हुआ, अब इन्नल्लाह अब्दन मिन इबादी, के मेरे पास अभी अभी हजरत जबरील आया है और उसने अल्लाह के बंदों में से एक ऐसे बंदे का वाक़या सुनाया है, एक आब्दो ज़ाहद का मुझे वाक़या सुनाया है। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कहते हैं और मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम को बयान फरमा रहे हैं, और मैं आका करीम का वो बयान आपके सामने पेश कर रहा हूं जो मेरे आका ने सहाबाई किराम को बयान फरमाया था, वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। बरादरान सलाम, इसलिए हम कहते हैं हमें अपने माल पे फख्र नहीं है, हमें फख्र है तो कलमा वाले की जात पे फख्र है, हमें फख्र है तो आका करीम की जात पे फख्र है। क्यों बरादरान सलाम, मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के बंदों में से एक ऐसा आबिद था, कैसा जाहिद था कि अबदल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला 500 सनदिन, उस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह की इबादत 500 साल की है, अल्लाह की बारगाह में 500 साल सजदा करता रहा। और इस हालत में कि समंदर के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर बैठकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज है, और उस पहाड़ी में अल्लाह ताला ने मीठे पानी का चश्मा जारी किया हुआ है। आपको इल्म है कि समंदर का पानी खारा होता है, और उस समंदर के पानी के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर वो अल्लाह का बंदा बैठा है और अल्लाह की इबादत कर रहा है, और उस पहाड़ी से मीठे पानी का चश्मा जारी है, और उसी पहाड़ी से अल्लाह ताला ने अनार का दरख्त उगाया हुआ है, और वो उस बंदे को रोजाना उस नार से एक ताजा नार मिलता है, उस नार के दरख्त से अल्लाह ताला एक रोजाना ताजा नार पैदा करता है, और वो बंदा रोजाना नार खाता है, मीठा पानी पीता है, अल्लाह की इबादत करता है। 500 साल उसने अल्लाह की इबादत की। जब 500 साल गुजर गए तो उसने क्या कहा कि या अल्लाह मेरा वक्त आखिरी आ गया है, सआला रब्बहू इंदल वक्तिल अजली, यानी जब उसका वक्त मौत करीब आया, अजल का वक्त करीब आ गया, उस बंदे ने अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल किया कि या अल्लाह 500 साल तेरी इबादत की है, और मेरी ख्वाहिश ये है 500 साल तुझे सजदा करता रहा हूं, मैं तुझे तेरी बारगाह में ये सवाल करता हूं, मेरा सवाल ये है कि जब मुझे मौत आए आई यकबिदाहू साजिदा, जब मुझे मौत आए तो मेरा सर सजदे में हो। रादरान सलाम, मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरा, जितना उन्होंने वक्त दिया था। रादरान सलाम, मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, उसने सवाल किया कि या अल्लाह जब मुझे मौत आए मैं चाहता ये हूं मेरा सर सजदे में हो, क्योंकि कमली वाले आका का फरमान है कि जिस हालत में मौत आती है क़यामत को उसी हाल में उठेगा। बरादरान सलाम, उसने ये ख्वाहिश की कि या अल्लाह 5 साल तेरी इबादत की है, मैं ये चाहता हूं कि क़यामत को मैं सजदे की हालत से उठूं। उसने फिर अगला सवाल किया, व अल्लाह यजअला लिल अर्दी वला लिशैइन युसिदहु अलैहि सबीला हत्ता यबअसहु व हुवा साजिदा, या अल्लाह जब मैं सर सजदे में रखूं तो मेरा जिस्म सलामत रहे, ना खराब हो, ना फटने पाए, ना गलने पाए, ना सड़ने पाए, मेरा जिस्म सलामत में रहे, क़यामत आ जाए और मेरा सर सजदे में हो, मैं क़यामत को इसी तरह सर सजदे से उठाऊं। रादरान सलाम, उस बंदे ने अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल किया, अल्लाह करीम ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। जब उसकी दुआ कबूल हुई, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम मेरे कमली वाले आका की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह जब हम उस जजीरे से गुजरते हैं ना, वो अल्लाह का बंदा उसी तरह सर सजदे में रख कर पड़ा हुआ है। रादरान सलाम, और क्या हुआ, क़यामत का
وقت آ گیا، عشر بپا ہوگی. یہ میرے کملی والے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کریم پھر فرشتوں کو فرمائے گا ادخلوا عبد الجنت برحمتی، اے میرے ملائکہ اس میرے بندے کو میں خوش ہو گیا ہوں، اس میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت عطا فرما دو. جب اللہ کریم فرشتوں کو فرمائے گا نا، یہاں پہ توجہ کرنی ہے، میں آپ کو یہ توجہ، آپ کی توجہ چاہتا ہوں برادران سلام. اللہ کریم فرشتوں کو فرمائے گا کہ میری رحمت کے صدقے اس میرے بندے کو جنت عطا فرماؤ. وہ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ نہیں، یا ربی بل بعملی، یا اللہ نہیں، میں تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہتا، میں تجھے 500 سال تیری عبادت کی ہے، سجدہ کیا ہے، میں اپنے اعمال پہ جنت چاہتا ہوں. اللہ کریم پھر فرشتوں کو فرمائے گا اے میرے فرشتوں میری رحمت کے صدقے سے جنت عطا فرماؤ. وہ بندہ پھر کہے گا کہ یا اللہ نہیں، بل بعملی، مجھے میرے عملوں کی وجہ سے جنت عطا فرماؤ. تیسری بار پھر اللہ کریم فرمائے گا، وہ پھر بندہ کہے گا، اللہ کریم پھر فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اب اس کا حساب ہوگا. اللہ کریم پھر فرشتوں کو فرمائے گا اس کے اعمال کا موازنہ کرو، میری نعمتوں کا موازنہ کرو. پھر موازنہ کیا جائے گا. اللہ کریم فرمائے گا جو میں اسے آنکھ عطا فرمائی ہے وہ آنکھ والی نعمت لاؤ اور اس کے تمام اعمال لاؤ. اس بندے کی 500 سال کی عبادت ایک طرف رکھی جائے گی، آنکھ والی نعمت ایک طرف رکھی جائے گی. اللہ کریم پھر فرمائے گا اب موازنہ کرو. میرے کملی والے آقا لاجپال نے فرمایا آنکھ والی نعمت بھاری ہو جائے گی، اس کے مال ہلکے ہو جائیں گے. برادران سلام، پھر اللہ کریم فرمائے گا ابھی تو میری باقی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، جسم کے عذاب پڑے ہوئے ہیں، اجزاء پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ ابھی باقی پڑی ہوئی ہیں. اے میرے بندے تجھے جو میں نے آنکھ عطا فرمائی ہے ابھی اس کا حق ادا نہیں کر سکا تو باقی میری نعمتوں کا کیسے حق ادا کرے گا. اللہ کی کریم فرشتوں کو فرمائے گا اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. جب اسے جہنم کا اعلان سنے گا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ نہیں، مجھے اپنی رحمت کا صدقہ جنت عطا فرما دے. برادران اسلام، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے اعمال پہ فخر نہیں ہے، ہمیں فخر ہے تو کرما والے لجپال پیر پہ فخر ہے. اسی لیے کہ کتا نجس ہوتا ہے، نجس العین ہوتا ہے، اگر 100 صابن کی ٹکیوں سے کتے کو غسل دیا جائے پاک نہیں ہو سکتا. اگر وہی ناپاک کتا پاک ولی کامل کا دامن تھام لیتا ہے اللہ کریم اس ناپاک کتے کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، جب ہم ولی کامل کا دامن تھامیں گے گنہگار جیسے بھی ہوں اللہ کریم ان کے ساتھ ہمارا بیڑا بھی پار کر